آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 33 34 35 36 37 38 39 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے دو عالم مناتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی امر ربک۔ یہ مشرک کس کے منتظر ہیں؟ حل ینظرون، کہ نہیں یہ منتظر ہیں، الا بجز ان تأتیہم، آ جائیں ان کے پاس ملائکہ فرشتے، او یأتی امر ربک، اللہ کا حکم، اللہ کو ان کے پاس آ جائے۔ کہا کذالک فعل الذین من قبلہم، یوں ہی کیا تھا انہوں نے، ان کے پیش رو نے، یعنی ان کے جو پہلے تھے ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، کہتے تھے کہ کب فرشتے آئیں گے، کب قیامت آئے گی، کب نشانی آئے گی، اور جب آئی تو پتہ بھی نہیں پڑا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ حود علیہ السلام کی قوم کو دیکھا، صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور نہیں زیادتی کی تھی ان پر اللہ نے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ یار تو یہ کہ اگر نماز دیکھی جائے گی، وہی بات جو پہلے لوگ کرتے تھے، اب یہ لوگ وہی بات اب لوگ کرتے ہیں۔ مشرک بھی ایسے ہی کرتے تھے، کفار بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا مَا حَاقَ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس ملی انہیں سزا ان کے برے عمل کی جو انہوں نے کیا تھا، اور گھیر لیا انہیں جس کی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذاق اڑاتے تھے نا، کب آئے گا، کب وہ آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، عذاب نے کہ گھیر لیا، ختم کر دیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور کہنے لگے وہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم عبادت کرتے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی، ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کے پیش رو تھے۔ فہل الرسل، کیا ذمے رسولوں کے، الا البلاغ المبین، کہ اس کے علاوہ بھی وہ پہنچا دیں گے صاف طور پر۔ ارشاد فرماتا ہے، کہا کہ وہ لوگ جو شرک کرتے تھے وہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے ان بتوں کی، اللہ کے سوا کسی اور کی، اگر اللہ چاہتا ہم نہیں کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ ایسے بے سروپا باتیں کرتے تھے۔ اس کے پیش رو، اے سننے والے، کیا رسولوں کے ذمے اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ ہے؟ وہ صاف طرح بیان کر دیا۔ وہی بہانہ، وہ بہانہ کر کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، اللہ نے الٹا ڈال دیا، اللہ چاہتا تو بھی حرام نہیں کرتے۔ میں نے جب ہوں گے نا وہاں پہ تو یہ حساب ہوگا، ہے یہ کیا الٹا اللہ ہی پہ ڈال دیا سارا حساب۔ اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اللہ چاہتا ہم حرام نہیں کھاتے، اللہ چاہتا یہ نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطانی قوتوں سے دور رہو۔
فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور کچھ وہ تھے جو مسلط ہو گئے جن پر گمراہی، فسیروا فی الارض، گھومو زمین پر، فانظروا کیف، دیکھو کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا حال بنا، تباہ ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اے نبی، اے حبیب، آپ حریص ہوں ان کی ہدایت یافتہ ہونے پر، مگر اللہ ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ گمراہ کر دیتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ کے بار بار یا اللہ یا اللہ، وہ حریص رہتے تھے۔ رب نے فرمایا اے حبیب، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑی شد و مد سے کہ زندہ نہیں کرے گا اللہ جو مر جاتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک مسلمان نے ایک مشرک کو ادھار دے دیا، تو وہ اس سے ادھار لینے گیا کہ بھائی میرا ادھار مجھے دے دے۔ ادھار کی بات پہ بات نکل پڑی زندہ ہونے پر، تو وہ مشرک جو تھا قسم کھا کے کہنے لگا کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو رب نے اس کا قرآن کریم میں جواب دیا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑی شد و مد سے کہ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ، کہ زندہ نہیں کرے گا اللہ من یموت، مرنے کے بعد، بلا ہاں، وعدًا حقًّا علیہا، وعدہ، اس کا وعدہ حق ہے، اس کو پورا کرے گا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ وہ زندہ کرے گا، تم نہیں جانتے۔ رب نے فوراً جواب دے دیا قرآن کریم میں۔ آج تو کہتے ہیں نا مر گیا تو دیکھا جائے گا، اور خدا کے بندے اب پیچھے پڑھ کے تو دیکھو قرآن کی تفسیر، ہم تو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتھر کا بنا دیا، رب چاہے گا پھر چمڑے کا بنا دے گا، ہے رب کے لیے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اور رب اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے، یہ چھوٹے سے بندہ کیا ہے اس کے لیے؟ اور رب چھوٹی چھوٹی چیوٹی بنا سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بنا سکتا ہے، تو کیا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ واضح کر دے ان پر وہ اختلاف کیا کرتے تھے، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبِينَ، اور بلا شبہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو پھر مجھ پر جھوٹ باندھتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو مجھ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ کہا کہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ فرمایا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ تسلیت یعنی تین، کہا نہیں، میں تین نہیں ہوں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں باپ بیٹا اور اللہ، باپ بیٹا اور اللہ، کہا کہ نہیں، کہا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، اور کسی کی ذات نہیں ہے، اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ تم اللہ پر بہتان مانتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو کسی کو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ